عبدالحد بھائی، جیسے ہم سنتے ہیں کہ یہ پرابلم ہو گئی، یہ حادثہ ہو گیا، اموات ہو گئیں، حاجی فوت ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی اور ایک عجیب سی کشمکش کا معاملہ ہو گیا. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے کیا اسباب ہیں اور ان کا کیا سد باب ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں یا جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا سیفٹی پریکاشنز ہیں، وہ کیا ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو ہر شخص نے قرآن کی اس آیت پر جو ہے نا وہ اپنی نگاہ رکھنی ہوگی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. سبحان اللہ. اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب بندہ کسی عمل کو فقط اللہ کے لیے کرے گا، جی. اس کی توجہ اللہ کی جانب ہوگی، واہ، تو وہ اس عمل کو کرنے کی طرف اپنی اٹینشن کو بڑھا دے گا، کیا بات. اپنی توجہ کو بڑھا دے گا. پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج میں عورتوں سے صحبت کا تذکرہ نہیں کرنا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی جھگڑا نہیں کرنا حج تک. اس میں مفسرین کرام نے بہت ساری تفصیلیں بیان کی ہیں. یہ جو معاملات ہیں نا، خاص طور پر حج کے مسائل کو سیکھے بغیر جانا، اور خاص طور پر میں ان حضرات سے مخاطب ہوں کہ جو حج کے لیے تو جا رہے ہیں، شاپنگیں بہت اچھی کر رہے ہیں، احرام بھی خرید رہے ہیں، بیگ بھی خرید رہے ہیں، سامان بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہاں جانے کے جو انداز ہے، جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں، جو زاد راہ کیا لے کے جانا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کیے ہوئے. صحیح. اور جب حج سیکھے بغیر کے لیے، یعنی سیکھے بغیر حج کے لیے جایا جاتا ہے نا، تو اس میں بہت سی وہ والی غلطیاں ہوتی ہیں جو بالکل چھوٹی چھوٹی کہلاتی ہیں. اب اس کو یوں سمجھ لیجئے، جو حادثات ہوئے، جو بھی واقعات ہوئے، بہت سارے اس کے سرکمٹینسز ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ یہ بھی ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک حاجی جب جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا سفر جو ہے، میں جہاز میں اڑ کے جاؤں گا، وہاں لینڈ ہوگا، وہاں لوگ ویلکم کریں گے، میرا بیگ اٹھا لیا جائے گا اور مجھے فوراً بس میں بٹھا دیا جائے گا اور میں مکہ شریف ماشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. ہوتا ایسا ہی ہے، صحیح. لیکن ہر شخص کی سوچ اپنی ہوتی ہے. اچھا، ہر چیز کا لطف اٹھانے کا اپنا انداز ہوتا ہے. صحیح. کہ جو جہاز میں یہاں سے جا رہا ہے، وہ یہاں کی جتنے ایئرپورٹ کے معاملات ہیں اس میں اپنا لطف لے رہا ہوتا ہے، اپنی وہ اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. اور وہ یہاں سے جب جا رہا ہوتا ہے تو بس وہ، یار میری اوقات تھی، میری حیثیت تھی، میرا کوئی عمل تھا کہ میں اس سفر پہ جا رہا ہوں. جب وہ یوں کیفیات کو لے کر اسٹارٹ کرے گا تو اب اس کو مشکل نہیں لگے گی. اب اس کو وہ لمبی لمبی قطاریں جو ہے نا، کیا ہو گیا یار، لوگ دنیا کے ویزے کے لیے نہ جانے کتنے گھنٹے لگتے ہیں قطاروں میں، تھوڑی دیر اگر میں لگ گیا تو کون سا کمال کر دیا. پھر اس کے بعد جب وہاں اترتے ہیں، بلڈنگ میں جاتے ہیں، اور پھر اپنے اس حج کے مناسک کو، چونکہ خاص ہم حج کو فوکس کریں گے آج، تو جو خاص طور پر مینا جانے کا وقت آتا ہے، اور اس وقت کی جو پریکاشنز ہیں اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، جس کے سبب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. سلمان بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ تھے 2022 میں، آپ نے بہت ساری چیزیں مشاہدے میں لی ہوں گی، تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ بعض چیزوں میں جلدی کرتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں. اچھا، جیسے رمی کا لے لیجیے، آپ نے مینا جانا ہے، مینا سے عرفات جانا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بس کھڑی ہے، اسی بس میں جانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرین کی لائن ہے، اسی لائن میں چڑھ کے اوپر اسٹیشن جانا ہے اور پھر عرفات اتر جانا ہے. یہ ساری باتیں معلومات میں، پھر بے چینی کرنا، یار بہت دیر ہو گئی، ارے 1 گھنٹہ ہو گیا، ہم ٹرین اسٹیشن پہ اوپر تک نہیں گئے تو ٹرین کب پہنچائے گی ہم کو. حالانکہ ٹرین کا عرفات کا سفر جو ہم گئے تھے، مطلب 10 منٹ نہیں لگے تھے ہمیں. مینا کے اسٹیشن سے عرفات صرف 10 منٹ کا سفر ہے، لیکن اپنے خیمے سے اس اسٹیشن کی ٹرین میں بیٹھنے کا سفر جو ہے 2 گھنٹے کا تھا. صحیح ہے نا. اب اس میں جو طریقہ کار ماشاءاللہ ہمارے امیر قافلہ بھی ہماری تربیت فرماتے رہے الحمدللہ مختلف موقعوں پر، تو یہی ہوتا ہے کہ کون سا وقت سلیکٹ کرنا ہے. تیز دھوپ ہے، بالکل تیز دھوپ ہے، اور آپ اس ٹائم پہ نکل جائیں باہر تو آپ خود اپنے کو مشکل میں ڈال رہے ہیں نا. یہ جو پچھلے سال واقعات ہوئے نا، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے ہوئے کہ جن کے خیمے نہیں تھے اور وہ پہنچ گئے تھے.
ہے نا, خیمے نہیں تھے اور وہ پہنچ گئے تھے. اب جب خیمہ نہیں ہے اور آپ اس مقام پہ پہنچیں گے اور جب آپ نے عرفات جانے کا وقت آیا اور پیدل آپ نے سفر کیا, نہ آپ کے پاس بس ہے نہ آپ کے پاس ٹرین ہے, اور اتنی سخت گرمی میں آپ نے پیدل کا سفر کیا اور اس کے سارے لوازمات بھی ساتھ نہیں رکھے, پورے نہیں کیے, تو پھر اب ایسی صورت میں تو مشکل آنی ہے نا. تو اس مشکل سے بچنے کے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. درست فرمایا. تو ایک بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں. بالکل ایسے یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ اس سفر میں کیا کرنا ہے, جلد بازی نہیں کرنی. جلد بازی نہیں کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ لام لیٹ ہو کے جو ہے وہ بیٹھ ہی جائے, اب اٹھ ہی نہیں رہا, او نہیں بھائی ہم نے ابھی نہیں جانا. تو ایک نظم میں, نظام میں, ایک سسٹم میں جب بندہ طریقے سے چلتا ہے نا تو چیزیں بیٹر رہتی ہیں. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے یار ہم نے سننی ماننی نہیں. تجربہ کار کوئی بندہ ہے, وہ بتا رہا ہے, وہ سمجھا رہا ہے کہ آپ اس ٹائم پر یہ نہیں کیجیے گا, یوں نہیں کیجیے گا, یہاں سے نہیں آئیے گا, لیکن وہ اپنا مزاج, او جی ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوتا جی, بھائی کر لیں گے, ہم کر دیں گے. سلمان بھائی وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو تجربے کار بھی ہوتے ہیں جی, لیکن اب جو ایس او پیز تبدیل ہوئی ہیں کرونا کے بعد, اس کا انہیں معلوم نہیں ہے. ٹھیک. اب وہ پہلے حج کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, لیکن اب وہ 10 سال کے بعد دوبارہ حج پر جا رہے ہیں, تو جو 10 سال پہلے حج کیا ہے اور اب جو اس کے ایس او پیز ہیں اس میں بہت فرق آ گیا ہے. ٹھیک. پھر بہت سے نظام میں تبدیلی آ گئی ہے, تو نظام کو فالو کرنا ضروری ہوگا. صحیح ہوگی. جو نظام ہے نا اس کو فالو کیا جائے گا. ماشاءاللہ.